اچھا شیراز صاحب، جیسے ہی آزادی ہوئی ہے بشرا بی بی کی، تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا تحریک انصاف کی قیادت کا جو ابھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی قیادت بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے، تو کوئی بشرا بی بی تحریک انصاف کی سیاست کے اندر کوئی رول پلے کر سکتی ہیں اس مشکل ٹائم میں؟ میرا نہیں خیال. اگر کچھ ایسا ہوتا تو عمران خان صاحب جب خود جیل میں گئے تھے اور اس دوران ہی وہ اپنی لوگوں کے ذریعے اپنی اہلیہ کو یہ پیغام دے سکتے تھے کہ وہ عملی سیاست میں آئیں اور پارٹی کو لیڈ کریں. انہوں نے تو اپنی بہنوں کو بھی نہیں کہا، اور علیمہ خان صاحبہ اگرچہ اس سارے عرصے کے دوران اپنے بھائی سے ملتی بھی رہی ہیں اور ان کا کیس بھی کنٹیسٹ کرتی رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے ایک مظاہرے میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ان کی بہنوں کو، لیکن انہوں نے اپنی بہنوں کے متعلق بھی یہ نہیں سمجھا کیونکہ وہ موروث کی سیاست کے خلاف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خاندان کے افراد کو کوئی اس طرح کا رول دینا شاید اس سے پارٹی کے کارکن وہ اس کو مناسب نہیں لیں گے، کوئی مثبت انداز میں نہیں لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی کو عملی سیاست میں آ رہی ہیں اور ان کو بڑا رول پلے کریں گی. ان کو ایک ریلیف مل گیا ہے اور وہ ایک ہاؤس وائف کے طور پہ ہی رہیں گی، اور ان کا کردار مجھے کوئی سیاست میں کوئی بڑا کردار نظر نہیں آ رہا. لوگ اس کے حوالے سے ضرور بات کر رہے ہیں کہ شاید اب وہ آ کے لیڈ کریں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ میڈیا ٹاک کریں یا اپنے سیاسی اکابرین کے ذریعے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ 9 ماہ کے دوران جیل میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، ان کے اوپر کیا سختیاں برتی گئیں. شاید اس حوالے سے وہ لب کشائی کریں، لیکن تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا شیراز صاحب، دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو ہے وہ دوبارہ احتجاج کا اعلان کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا تعین تو بعد میں ہوگا لیکن وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اب تحریک انصاف جو ہے وہ مفاہمت کی جگہ جو ہے وہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہے دوبارہ؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو رول تھا بڑا کلیئر تھا، صاف نظر آیا. پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے حصہ تو لیا، ان میں شرکت تو کی، لیکن بعد میں وہ اجلاس میں نہیں گئے. جی میرا خیال میں 10 تاریخ کا انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، لگتا یہ ہے کہ جو اس وقت امپریشن ایک مل رہا ہے کہ تحریک انصاف نے سڑکوں پہ آنے کی کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئی ہے. تو میرا خیال میں اس امپریشن کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے انہوں نے ایک کال دی ہے، اور ابھی تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد واحد کی سٹیٹمنٹ ہے. پارٹی کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے وہاں پہ کوئی احتجاج کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی نہ تو اجلاس ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیسیجن لیا گیا ہے. تو فی الحال تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ کال ہے، اس کو تحریک انصاف کی کال ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر جو الزام ہے کہ شاید وہ دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ اس امپریشن کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کال کی اگر اونرشپ تحریک انصاف مرکزی مجلس عاملہ کے اینڈ پہ بھی لیتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیریس کال ہوگی، اس کے نتیجے میں پھر تحریک انصاف ملک گیر ایک احتجاج کی طرف جائے گی. لیکن اگر ایسا کرتے بھی ہیں تو میرا خیال میں اب تحریک انصاف کے پاس تو یہی آپشن ہے کہ وہ دباؤ کی کیفیت بنائے رکھے تاکہ اس کے نتیجے میں ان کا جو رہنما ہے وہ جیل سے باہر آ سکے. تو یہ اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کہ اس تناظر میں ہی ایک طرح سے مرتب کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ باقی پارٹی قیادت بھی کھڑی ہوتی ہے یا پھر اس معاملے میں وہ سولو فلائٹ لیتے ہیں.